الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ترتیب سیشن کے اندر چلی آ رہی تھی کہ معاشرت کے اندر وہ اصول، وہ آداب کہ جس کی وجہ سے معاشرت کے اندر، سوسائٹی کے اندر زیادہ مضبوطی پیدا ہو جائے اور آپس کے اندر پیار، محبت، مودت وہ بڑھتا جائے، ایک دوسرے کا خیال جو ہے وہ اور زیادہ ہوتا رہے۔ اور من جملہ چیزوں میں سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک دوسرے کو سلام کہنا، چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہوں۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ عیادت المریض، کہ جو بیمار ہیں بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چاہے وہ شخص مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ہر شخص کی بیمار پرسی یہ بہت اہم ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی اتباع الجنائز، کہ جب کسی کا جنازہ ہو رہا ہو تو کوئی فوتگی ہو تو جنازہ جا کر پڑھنا، قبرستان تک ان کے ساتھ جانا، اور جس کی یہاں فوتگی ہو وہاں جا کر ان کو تعزیت کے طور پر تسلی دینا، یہ بھی اہم اصول معاشرت میں سے ہے، آداب معاشرت میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے یہ بات عرض کی تھی، یا اس سے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ محلے کے اندر، اسٹریٹ کے اندر، اپنے ایریے کے اندر ایک اور خاصتاً جو پڑوسی ہیں ان کا دیکھ بھال کرنا، کہ ان کی یہاں اگر کھانا پینا بھیجنا ہو وہ آپ کی یہاں بھیجتے رہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس قسم کی۔ اب اس کے بعد اگلی جو چیز ہے بہت اہم، اور اس کا اکثر طور پر ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، اور وہ ہے مسکرا کر دوسرے کے ساتھ پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ بہترین نیکی میں سے اور نیکیوں میں سے، معروف میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اور ایک نیکی، اہم نیکی یہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توجہ اس کی طرف دلا رہی ہے، وہ ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو یا دوسرے شخص کے ساتھ جب ملاقات کریں تو آپ طلاقت وجہ، آپ مسکرا کر اس کے سامنے پیش آئیں۔ یہ ایک نیکی ہے، اور ویسے انسان سمجھتا ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن جب انسان اس کو کرتا ہے یا دوسرے سے کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر ایک عجیب اثر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا دوسرے کے اوپر اثر کس انداز میں ہوتا ہے، امپیکٹ،
بعض اوقات زبان سے ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کے یعنی زبان سے آواز سے ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کے کہنے سے، اس کو حکم دینے سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی باڈی لینگویج سے ہوتا ہے۔ سٹیسٹکس ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ دوسرے شخص کے اوپر تقریباً 78% جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے چہرے سے، آپ کے باقی جو اعضاء کے اثرات سے، اس سے اگلے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آپ اس کے اوپر خوشی کا اثر بھی ڈال سکتے ہیں، غمی کا اثر بھی ڈال سکتے ہیں، اس کے اوپر پریشانی کا اثر، غصے کا اثر۔ آپ اگر اگلے کے ساتھ آتے ہوئے السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں، کافی دن ہوئی نظر نہیں آئے، بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، تو جو ہی آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کا فیشل ایکسپریشن، آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، اس سے دیکھتے ہی اگلے شخص کے اوپر ایک عجیب اچھی خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگلا بھی کہتے ہیں بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، فلاں مسئلہ تھا، فلاں یہ کام تھا، اس کی وجہ سے میں بیزی رہا وغیرہ، اور اس کے چہرے کے اوپر بھی ایک قسم کی طلاقت، اس کے چہرے کے اوپر بھی ایک قسم کی مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر آپ بھی اس طرح کسی کے ساتھ پیش آئیں، چاہے آپ اندر پریشان ہو یا نہ پریشان ہو، آپ اچھی حالت کے اندر ہوں یا کس حالت کے اندر ہوں، لیکن اگر آپ کا چہرہ اگلے شخص کے ساتھ مسکرا کر آپ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو فوراً اگلے کے دل کے اندر ایک مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دل سے اس کے چہرے کے اوپر آ جاتی ہے۔ آپ چاہیں نہ چاہیں، لیکن اگر آپ خوشی کے ساتھ کسی کے سامنے پیش آتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے اندر خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے برعکس، آن دی الٹرنیٹیو، اگر آپ کسی کے پاس جا کر کہیں بھائی بتلاؤ آپ کی کیا حالت ہے، آپ کافی دنوں سے نظر نہیں آئے، تو وہ فوراً سمجھتا ہے کہ یہ میری انٹریگیشن، یعنی چہرے سے فوراً، اگر آپ اس طرح سولم اور بالکل سخت جیسے چہرہ بنائیں اور کہیں بھائی آپ نظر نہیں آئے کافی دنوں سے، ہے تو خیر، تو وہ جو پہلا انداز تھا بھائی آپ کافی دنوں سے نظر نہیں آئے، خیر تو ہے، الفاظ وہی ہیں، لیکن آپ کے چہرے سے جو مسکراہٹ ادھر جا رہی، اس کی دل کے اندر مسکراہٹ، اور اس کو یہ محسوس ہے کہ یہ بھائی کے انداز کے اندر، یا اگر ایک عورت دوسرے عورت کو کہہ رہی ہے تو وہ یہ سمجھ رہی میری بہن کے انداز کے اندر، یا میرے یعنی ہمدردی کے طور پر مجھے پوچھ رہے ہیں، خوشی کے ساتھ، اور ملاقات ہوتی ہے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری جو ٹیکنیک ہے تو اس میں اگلا سمجھتا ہے کہ یہ میری انٹریگیشن کرتے ہیں، اور جب انسان آپ خوشی کے انداز کے اندر اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں گے تو آٹومیٹکلی اگلے شخص کے اندر مسکراہٹ پیدا ہو، آپ چاہیں نہ چاہیں، اگلا شخص اگر آپ کے ساتھ مسکرا کر اور اچھے انداز کے اندر اور خوشی کے انداز کے اندر آپ سے بات کرتا ہے، تو سائیکالوجی ہمیں بتلاتی ہے کہ فیلنگز ریڈیٹ انٹو ایچ ادر، انسان کی جو احساسات ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، ایک دوسرے، اس کے جو اچھے احساسات ہیں، اچھی ایموشنز ہیں، وہ آپ کے اندر آ کر اچھی ایموشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ کافی عرصہ پہلے جب نئی نئی ٹیچنگ کے اندر گیا تو وہاں ایک اسکول کے اندر گیا، وہاں ایک بہترین نوٹس لگا ہوا تھا، اور وہ نوٹس پڑھ کر مجھے سمجھ آیا، جب بھی میں وہاں سے گزرتا تو اس کلاس روم کے دروازے کے اوپر یہ نوٹس لگا ہوا تھا، ون اسمائل میکس ٹو، ون اسمائل میکس ٹو، ایک مسکراہٹ دو ہو جاتی ہیں، ایک مسکراہٹ دو ہو جاتی، سمجھ نہیں آئی، تو ایک اس وقت یہ کم عمری بھی تھی، تو ایک ٹیچر تھے، ان کے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ تم نے اپنے دروازے کے اوپر لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا کیا مطلب؟ آپ سمجھو تو صحیح اس کا کیا مطلب ہے، آپ ذرا غور تو کرو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو میں نے ان کی طرف اس طرف دیکھ کر میں نے کہا I don't know what it means، مجھے پتہ نہیں ہے، اسی لیے تو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں۔ اور اچانک میرے چہرے کے اوپر انہوں نے کہا دیکھ، میری مسکراہٹ کی وجہ سے اب آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، تو ایک مسکراہٹ یہ دوسرے کو کھینچ لے آتی ہے، تو ایک مسکراہٹ دو مسکراہٹ بن جاتی ہیں۔ اب یہ تمام کہنے کا کیوں مقصد؟ اس لیے کہ اگر سوسائٹی کے اندر، ہم اپنی معاشرت کے اندر، اپنے گھر کے اندر، گھرانے کے اندر، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، اپنے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ، اپنے جو کولیگز ہیں جن کے ساتھ بھی آپ برتاؤ کر رہے ہیں، تو فوراً پیش آتے ہوئے آپ کا کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں، تو فوراً وہ بھی آپ کے ساتھ اسی مسکراہٹ کیا، تو آٹومیٹکلی آپ کی جو بات السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہو،
کافی دنوں سے نظر نہیں آئے، یا آپ کدھر جا رہے ہیں، میں ابھی ادھر جا رہا ہوں، مسکراہٹ کے ساتھ بات کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو اکثر جو سپر مارکیٹس ہیں ان کی یہاں جو سٹاف ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جو پروفیشنل سٹاف ہے۔ اسی طرح جہاں بھی ریسیپشنسٹ وغیرہ یہ ان کو اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جدھر ٹریننگ نہ دی جائے وہ پروفیشنل نہیں ہے۔ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کا کسٹمر سروس لوگوں کے ساتھ اب برتاؤ ہوگا تو جو ہی آپ ان کے ساتھ دیکھیں تو سب سے پہلے آئی کانٹیکٹ کریں ان کے ساتھ، اپنی آنکھیں ان کے ساتھ ملا کر اور ان کے ساتھ دیکھیں۔ یہ نہیں کہ وہ ادھر آئے ہیں اور آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، اپنا کام کرتے رہیں، نہیں، اس طرح نہیں۔ آپ ان کے ساتھ یس آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، مسکراہٹ، آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ کی کسی چیز کی ضرورت ہے، ڈو یو نیڈ ہیلپ ود اینی تھنگ، ڈو یو نیڈ اے بیگ، تو آپ کو مسکرا کر وہ اس طرح بات کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ دیکھو بھائی انہوں نے میرے ساتھ اچھی بات کی، نہ جان نہ پہچان کوئی چیز نہیں ہے، اور کیسے اچھے انداز کے اندر بات کی۔ تو اگر یہ ایک صفت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے اس کی طرف رہنمائی کی کہ آپ یہ صفت اختیار کرو، اس کے اندر معاشرت کی اچھائی ہے، یہ ایک مستقل نیکی ہے، یہ صفت اگر اختیار کر لیں تو اب اندازہ لگاؤ کہ آپ کے نیبر جب آئے تو آپ نے ان کے ساتھ خوش خرم کے ساتھ مسکرا کر اچھے انداز کے اندر، خوشی کے انداز کے اندر ان سے بات کی ہے۔ آپ کی جو کولیگز ہیں آپ نے ان کے ساتھ خوشی کے انداز میں بات کی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ خوشی، احترام، عزت کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ کے جو بچے ہیں، اولاد ہے، آپ ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ خوشی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ آپ بھی اس طرح کریں، آپ کے نیبرز بھی اس طرح کریں، وہ بھی محلے، تو ایک قسم کے پورے محلے کے اندر خوشی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو ملتے ہی انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں ملوں، اور اس کے برعکس آج کل تو ماحول اس طرح ہے، اور اللہ معاف کرے اب اور زیادہ سخت ہو رہا ہے کہ جو ہی دن گزرتے ہیں تو ہر آدمی وہ جب فٹ پاتھ سے پاس ہو رہا ہے، آپ کے نیبر ہیں، آپ کے جان پہچان محلے والے ہیں، تو وہ اس طرف دیکھ کر اپنے گویا کہ اس نے آپ کی طرف دیکھا نہیں، یا گویا کہ وہ درختوں کو دیکھ رہے ہیں یا آسمان کو طرف دیکھتے ہی آپ سے پاس ہو جائیں گے، کہیں سے بات کرنی نہ پڑ جائے۔ اور بعضوں کو دیکھیں خواہ مخواہ وہ اپنا فون جو ہے موبائل نکال کر کہ میں ادھر کھڑا رہوں گا یا ادھر سے گزروں گا تو وہ مجھ سے بات چیت کریں گے، تو وہ اپنا موبائل نکال لیتے ہیں خواہ مخواہ دیکھنے کے لیے، گویا بہت مشغول ہیں۔ یا اگر کسی کے ساتھ بات بھی کی تو جی ہاں جی جی نہیں ہاں جی نہیں، اس طرح جانا ہے نہیں جانا ہے، اس طرح کرنا ہے بھائی، اس طرح نہیں۔ سوسائٹی کے اندر کمیونیکیشن از امپورٹنٹ، اور کمیونیکیشن اس انداز کے اندر کریں کہ آپ خوشی کے ساتھ، خرم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اگلا چاہے کہ میں اس کے ساتھ بات کر سکوں، اگلا چاہے کہ میں اس کی سوال کا جواب دوں، اور اگلا محسوس کرے کہ دس پرسن از انٹرسٹڈ ان می، میری بات سننے کے لیے تیار ہے، میری جو ما فی الضمیر ادا کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ ایک زبردست صفت ہے جو سوسائٹی کے اندر آداب معاشرت یا اصول معاشرت، یہ جو بھی آپ نام دے دیں، وہی تو میں بتلا رہا ہوں، نام اپنے انداز کے اندر میں بتلا رہا ہوں، تو یہ ایک بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور صفت جو معاشرت کے اندر معاشرت کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمائے تہادو تحابو، آپس کے اندر ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، اللہ رب العزت تمہاری محبت کو اور زیادہ مضبوط کرتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ وقتاً فوقتاً اپنے بچے ہیں، اپنی اولاد ہے، اپنے بڑے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے محلے والے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی چیز بھیجتے رہو، چاہے معمولی سی ہو، چھوٹی سی چیز ہو۔ یہ نہیں کہ جا کر آپ ہدیے کے انبار لگاتے رہو، لیکن وقتاً فوقتاً موقع در موقع جب ملے تو آپ کوئی نہ کوئی ہدیہ نکالتے رہو، ان کو دیتے رہو، وہ آپ کو دیتے رہیں، تو ایک دوسرے کے درمیان خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ ہم نے بڑوں کے اندر دیکھا تھا کہ جب کوئی دوسرے ملک سے آتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی جوڑا دے دیا، اس کو جا کے کوئی جرسی دے دی، اس کو جراب کا جوڑا دے دیا، وہ جب آئے تو انہوں نے آپ کو کچھ دے دیا۔ تو یہ جو ہدیوں کے ایک دوسرے کو دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی انکریجمنٹ دی ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کافی کالیں آ رہی ہیں، ساتھی بتلا رہے ہیں
تو ان کالوں کی طرف جاتے ہیں, سوال لے لیں گے اور پھر واپس آتے ہیں اس موضوع کے اوپر جاتے ہوئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں انسان اختیار کرے اور کس انداز میں اختیار کرے, اس سے ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارا جو گھرانہ ہے, اس میں پیار محبت اور زیادہ مضبوط ہوگا. تو فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور تمام دنیا کے مسلمین پر اور سب مومنوں پر. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی زیغم صاحب, بڑی دیر کے بعد آپ کی آواز سنی. جی بس تھوڑا ذرا مصروفیت تھی, لیکن آج پھر آپ سے بڑی مسرت محسوس ہوتی ہے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے. یقین کیجئے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک خوشی ہوتی ہے, ایک ہنسی ہوتی ہے, دو ہو جاتی ہیں, 2 اسمائلز, لیکن جب آپ ماشاءاللہ اسکرین پر جلوہ نما ہوتے ہیں تو یقین کیجئے کہ لاکھوں لوگوں کے چہرے پر ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ واقعی مجبور ہو جاتے ہیں آپ کو دعا دینے میں, اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بس ذرا موقع نہیں ملا, ذرا باہر گیا ہوا تھا ذرا, لیکن یقین کیجئے ایک ایسی جگہ گئے تھے جہاں آج کل جو جس طرح آپ نے بات کی کہ انسان اگر دوسرے کو ہنس کے دیکھے تو وہ سوچتا ہے یار یہ میرا مذاق اڑایا ہے, کیا کر رہا ہے, ہنس کیوں رہا ہے میری طرف دیکھ کر. کچھ ایسے تاثرات ہوتے ہیں. لیکن میں جہاں سے ہو کر آیا ہوں پچھلے 25 دن, وہاں یقین کیجئے میں وداؤٹ ایگزیجریشن وہاں پر 98% جو بھی انسان ہمیں نظر آیا اس نے سلام کیا اور ہنس کر سلام کیا, اور یاد آتا ہے کہ بھئی یہ واقعی ایسی چیز آج کل نہیں ملتی. صحیح 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 صحیح. بہرکیف میری دعا ہے کہ آپ جو کچھ آج جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اس کا اثر ہمارے تمام لوگوں پر, مجھ جیسے نااہل لوگوں کو ہو, اور ہم سبھی آپ سب کے پروگرام کو سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. ہم سیدھے راستے پر چلیں. اور ہاں, رمضان آ رہا ہے, میری طرف سے آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو اور تمام جتنے بھی مسلمین ہیں اللہ توفیق دے روزے رکھنے کی, اور سب سے زیادہ بڑھ کر جو بھی عبادات ہوں, جو نمازیں وغیرہ انسان ادا کرے وہ قبول کی جائیں, اور اس گناہ گار اور ہمارے اہل خانہ کے لیے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ضرور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر. آپ نے بڑے ہی مؤثر انداز کے اندر باتیں کہی ہیں, اور اس قسم کے جو لوگ نیک دل کے ہوتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں اور اچھے الفاظ کہتے ہیں, حسن ظن کا اظہار کرتے ہیں, سو نائس آف یو. اور یہ بھی عرض کرتے جاؤں کہ یہ اپنی فیلڈ کے اندر بڑے ہی پروفیشنل, بڑے پڑھے لکھے ہیں بھائی زیغم صاحب, اور ایگزیکٹو ہیں, اور یہ تو ان کے حسن ظن ہے اور ان کا بڑا پن ہے کہ اس انداز کے اندر حسن ظن رکھتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی دعائیں جو ہیں قبول فرمائے, ہمارے آپس میں پیار محبت جو ہے اس کو قائم دائم رکھے. باقی میں تو کوئی اس طرح نہیں ہوں بھائی, آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ کے سامنے اس انداز کے اندر پیش کرتا ہوں. ایسے کرتے ہیں, اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام brother. Yes sister. Brother, I just wanted to ask you a quick question. We've just bought a property at the moment, and the deal, everything is gone through, and the person has already taken half money, and he says that he's going to take the half of the money in Ramadan. Okay. So do I have to take the zakat out then? Okay, keep listening inshallah, and I will definitely give you an answer to that. Jazakallah brother, jazakallah. You're most welcome, you're most welcome. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ آن دی ایئر ہیں. Yes, I would like to know, actually last year I've given zakat to my sister-in-law, my Jitani, but then this year, because I know that we can't give zakat or khairat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam descendants, which is Sayyid's family. So Sister, where I'm married, I missed what you said in the middle because I think the line was breaking. Can you just repeat that again? My husband and my in-laws, I don't know if they're for sure Sayyid or not, because their grandfather had a lot of money and land, but then they sold it off. Their father and their uncle, they all sold it off. So one of my brother-in-law, he's very poor. He doesn't work. And he got 2 children as well. So
So can I give zakat to them? If I don't give it to him, can I give it to his wife? And it's up to his wife how she spends it. Can I do that? Okay, keep listening, inshallah, and I will definitely answer this too. Because last year I did give zakat to her, so I'm not sure, am I allowed to do that Islamically or not, because they don't work and they got no money in hand as well. So let me clear this so that I understand your question properly. So are you asking that you've given it you want to give zakat to a family and they are in a very, very poor condition, and so you're saying that can I give it to them or not? Is that what you're asking? Yes, but then what it is, because I know Sayyid's family, they are Sayyid family, we can't give zakat and khairat. That's right. Okay, I'll But because although they are Sayyid, but they are very poor. Okay. Yes, that's my question. Okay, no problem. Inshallah, I will definitely answer that. Okay, so in case if I can give it to them, the wife is not Sayyid, only the husband and the children are. Okay, that's fine. I've understood. Thank you, Jazakallah. Assalamu alaikum. I've understood the question. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض نماز میں یا سنت میں سورۃ النبا آپ پہلی رکعت میں پڑھ لو، آپ دوسری رکعت میں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ لمبی ہے نا تھوڑی. پہلی رکعت میں کیا پڑھ لو؟ فرض کی تو 4 فرض ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو پہلی رکعت میں سورہ نبا آف اور سیکنڈ رکعت میں آف، اور جو بعد میں 2 فرض ہے اس میں دوسری چھوٹی صورتیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں، پھر انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں جواب دوں گا. جزاک اللہ، میں یاد رکھ ضرور انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ کافی ساتھی ہیں کالوں کے اوپر، تو کوشش کریں گے جتنی ہو سکے کالیں بھی لیتے رہیں. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا، میں نے نا یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر جیسے ہمیں قرآنی صورتیں جو ہیں جیسے تیسرے پارے کی وہ زبانی یاد ہوتی ہیں جو ہم نماز میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی صورت اگر یاد ہو زبانی، تو ہم بغیر وضو کے یا ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے؟ اور وضو تو مطلب ناپاکی جیسے نہیں پڑھنی ہو، قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگاتے نا. ٹھیک ہے، سمجھ گیا انشاءاللہ. جی، تو اس میں اوکے، ٹھیک ہے، ہم زبانی بغیر دیکھے جو ہمیں زبانی یاد ہو ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں اور اس کا ضرور سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. ایسے کرتے ہیں، وقت مختصر ہے، بریک کا وقت آنے والا ہے. ایک آدھ سوال کا جواب دے کر پھر بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد پھر واپس آ کر باقی سوالوں کے جواب دیں گے. اور اتنی دیر میں اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم، آپ آن دی لائن آ کر سوال کر سکتے ہیں. دا فرسٹ کوسچن یو سیڈ، اور آپ نے پوچھا کہ آپ کی پراپرٹی ڈیل ہے، آپ نے اپنی جو پراپرٹی ہے وہ بیچ دی ہے، اور اس شخص کو آپ نے کہا کہ آدھے پیسے ابھی دے دیتے ہیں اور آدھے پیسے جو ہیں وہ رمضان کے اندر دے دیں گے یا اگلے مہینے دے دیں گے. تو اب آپ نے یہ پوچھا کہ وہ جو اگلا حصہ ہے، آدھا حصہ، اس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دوسرے آدھے حصے کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. وجہ، اس کی دلیل، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیل کر دی، مثال کے طور پر آپ نے گھر لیا ہے £1,00,000 کا، اب اس کی تفصیل عرض کر رہا ہوں، تو آپ نے 50,000 ابھی دے دیے، یعنی گھر تو آپ کا ہو گیا، اب یہ پیسے ان کے ہو گئے ہیں. صرف اتنا ہے کہ 50,000 آپ نے ابھی دے دیا، اور باقی جو 50,000 ہے وہ آپ کے ذمہ قرض ہے، آپ کے ذمہ قرض ہے. آپ کی وہ باقی جو 50,000 ہے وہ آپ کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اس شخص کی چیز ہے، کیونکہ اس نے گھر تو آپ کو سپرد کر دیا ہے، ڈیل تو ہو گئی ہے، بیع و شراء تو ہو گئی ہے، خرید و فروخت ہو گئی ہے، اب صرف ہے پیسہ دینا ہے. تو وہ پیسے اس شخص کے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور یہ پیسے جو 50,000 ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ اس کے ہیں، قرضہ ہے اس کا آپ کے پاس. تو چونکہ آپ کے پاس اس کا قرضہ ہے، اس کے پیسے ہیں، آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی. اس کو اس کے اوپر اگر وہ صاحب نصاب ہے وغیرہ تو اس کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. تو ہوپ دیٹ آنسرز دا کویسچن. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو آدھے پیسے آپ کے پاس دوسرے شخص کے باقی ہیں، وہ اس کا قرضہ ہے آپ کے پاس، اور اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی. اسی سے پھر اگلا سوال سائل نے پوچھا کہ
بعض اوقات ہم جو ہیں دوسرے ملک کے اندر زکوٰۃ بیچتے ہیں اور سید خاندان ہے. آپ نے یہ کہا کہ 100% ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سید ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ دیتے وقت جتنے بھی اس کو اصول ہیں ان کو یقینی کرنا ضروری ہے. ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ اس سوال کو میں ذرا تفصیل سے بات کر کے آپ کو سمجھا دوں. تو ایسے کرتے ہیں، فی الحال بریک کی طرف چلے جاتے ہیں، بریک کے بعد اس کو مکمل کریں گے.